السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ لوگ؟ الحمدللہ میں اچھی ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک باہمت بچی کا واقعہ سناؤں گی جس نے اپنی زندگی میں دل سے پردہ کر لیا تھا۔ تو ایک مدرسے کے عالم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں ایک مرتبہ ایک بچی آئی تو اس نے دوپٹہ اپنایا ہوا تھا۔ 10ویں جماعت شاید پاس کر کے آئی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں ہم مدرسے والے کو بتایا کہ میں ایک غریب گھر کی بچی ہوں۔ میں نے حضرت کا بیان سنا، میرے دل میں بات آئی کہ میں دین کا علم پڑھوں۔ میرے والد کی حیثیت تو اتنی بھی نہیں کہ وہ مجھے کتاب خرید کر دے سکے، البتہ میں ان سے اجازت لے سکی ہوں کہ میں آگے اسکول پڑھنے کے بجائے مدرسہ پڑھوں گی۔ گھر والوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ ہاں، ہم نے ان سے کہا کہ فوراً داخلہ دے دے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو پردہ ہی نہیں کرتی۔ بچی کے گھر والوں نے کہا کہ وہ پردہ ہی نہیں کرتی، تو ہم نے کہا انشاءاللہ جامعہ میں جب آئے گی تو پردہ بھی کرے گی، کیوں نہیں کرے گی۔ ہم نے اسے داخلہ بھی دے دیا اور اسے 1-2 دن ذرا سمجھایا اور ایک برقع اس کو تحفے میں دے دیا۔ اب 1-2 دن کے اندر بچی کی تربیت دین پر لگ گئی تھی اور اس نے باقی بچیوں کو بھی دیکھا کہ سب پردے میں آتی ہے، تو اب اس نے برقع میں آنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان، ایسی ذہین بچی نکلی کہ 4 سال ہمارے پاس پڑھی۔ 4 سالوں میں ہر سال وہ جامعہ میں فرسٹ آتی رہی۔ عمر میں سب سے چھوٹی تھی اور نمبر میں سب سے اول آتی۔ ایسی فوٹوگرافر میموری میں نے اپنی زندگی میں بہت کم لوگوں کی دیکھی ہے۔ ایسی بلا کی ذہین تھی وہ بچی، حیران کر دیا اس نے۔ خیر وہ بڑی تقیہ نکیا تھی، اس نے دین پر پرہیزگاری کی زندگی اپنا لی، اللہ کا ذکر و اذکار میں لگ گئی، بیعت ہوئی، اس کی زندگی دین پر لگ گئی تھی۔ اب اللہ کی شان دیکھے کہ اس نے جب برقع کرنا شروع کر دیا تو ماں باپ کو فکر لگ گئی کہ ہماری بیٹی تو ہم نے پڑھنے بھیجی تھی، نہ کہ مولن بننے بھیجی تھی۔ تو انہوں نے جامعہ میں ایک پیغام بھجوایا کہ جی ہم نے اپنی بچی کو پڑھنے بھیجا تھا، اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ آپ اس کو پوری مولی ہی بنا دے۔ خیر ہم نے بات سن لی، اب یہ معاملہ چلتا رہا۔ اب اس بچی نے الحمدللہ سب غیر محرموں سے پردہ کر لیا، وہ قریبی رشتہ دار تھے یا دوسرے تھے، اب اس پر وہ تل ملائے اس کے ماں باپ۔ انہی دنوں میں اس کی ایک کزن کی شادی تھی، تو اس کے والدین نے کہا کہ تم نے بھی ہمارے ساتھ جانا ہے۔ وہ آئی چھٹی لینے کے لیے مدرسے میں، تو مدرسے کی اہلیہ نے پوچھا کہ اس سے بھائی آپ وہاں جا تو رہی ہو پر آپ کے لیے مشکل بن جائے گی۔ تو وہ بچی کہنے لگی جی نہیں، میں نے دل سے پردہ کر لیا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں شادی میں جاؤں گی بھی، سب کام میں حصہ بھی لوں گی اور بے پردگی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اللہ اکبر۔ پھر واپسی پر آ کر اس نے بتایا کہ میں برقعے میں گئی، 7 دن اس گھر میں برقعے کی حالت میں رہی، برقع اتارا ہی نہیں۔ کہنے لگی میں نے برقعے میں ہی رہ کر برتن بھی دھوئے، کچن کے کام بھی کیے، گھر میں میرے کزن پھرتے تھے، کسی کو جرات نہیں تھی مجھ سے بات کرنے کی، ڈرتے تھے مجھ سے، اور میں اپنے برقعے میں اپنے کام کر رہی ہوتی۔ کہنے لگی اس طرح میرے کزن جو میرے ساتھ پہلے ہنسی مذاق کرتے پھرتے تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح مجھے دیکھ سکے۔ 7 دن مجھے دیکھ نہ سکے تو میری امی سے کہنے لگے کہ تیری بیٹی کو لگتا ہے برقعے میں ہی موت آئے گی۔ تو وہ کہنے لگی کہ میری امی بھی مجھ سے ناخوش تھی۔ وقت گزرا، میں نے وہاں کام بھی کیا، جب لڑکیوں میں ہوتی تو چہرے پر پردے سے ہٹا لیتی، اور جب ادھر ادھر پھر رہی ہوتی کام سے تو اپنے چہرے پر پردہ کر کے آنکھیں کھلے ہوتی میں اپنا کام کرتی۔ اب اگر ایک بچی دل سے پردے کو اپناتی ہے تو وہ ایسے جشن میں بھی اپنے آپ کو غیر محرم سے بچا سکتی ہے، تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی پردہ کرنے سے رشتہ داریوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ والد گرمی کے موسم میں برف بیچتے تھے، معمولی حیثیت کے آدمی تھے۔ اللہ کی شان، اس شادی میں اس کا دور کا کوئی رشتہ دار آیا تھا جو لاکھوں پتی تھا۔ اس بچی کی دینداری اس کو اتنی پسند آئی، واپس جا کر اس نے اپنی ماں کی ادھر بچی کی تعلیم مکمل ہوئی، اگلے دن ہی اس نے رشتہ بھیج دیا۔ کاروں والے تھے، کوٹھوں والے تھے، اللہ کی نعمتوں والے تھے۔ ماں باپ نے کہا ہماری بچی کی تو نصیب کھل گئے۔ اللہ کی شان کہ اللہ نے دین کی برکت سے اس کو بہترین گھر بھی عطا فرما دیا۔ جو ڈرتے تھے کہ بیٹی کا ہمارے کیا بنے گا، برادری میں ان کی بیٹی کا سب سے پہلے رشتہ ہو گیا۔ کہنے لگے حیران ہوتے ہیں ہمارے رشتہ دار کہ بھائی اس بچی کا اتنا اچھا رشتہ ہو تو کیسے گیا۔ ہم نے کہا کہ یہ دین کی برکت ہے، اللہ نے اس کو نصیب کھول دیے۔ تو بھائی جو اندر سے دین کو اپناتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا کے معاملات آسان فرما دیتے ہیں۔ تو آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، اور ہو سکے تو سبسکرائب بھی کریے گا۔
تاکہ میری ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے، اور دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔